بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ صدق اللہ العظیم۔ سورہ البقرہ ہماری حرف بحرف ترجمہ اور تفسیر سے چل رہی تھی۔ دوسرا پارہ بھی ہمارا سٹارٹ ہو گیا تھا۔ آیت نمبر 147 تک ہم پڑھ چکے تھے۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 148 پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ۔ وَلِكُلٍّ اور ہر ایک کے لیے وجہتٌ جہت یعنی ایک سمت، ایک کوئی نہ کوئی اصول، کوئی ضابطہ، کوئی نہ کوئی طریقہ کسی کے لیے ہوتا ہے۔ ہر ایک کے لیے ایک سمت ہوتی ہے۔ ہوا مُوَلِّيهَا وہ اس کی طرف منہ پھیرنے والا ہوتا ہے، یعنی کسی کے لیے کوئی بھی عبادت گاہ، کوئی بھی قبلہ ہوتا ہے، وہ اسی کی طرف منہ کر کے عبادت کرتا ہے۔ مُوَلِّيهَا منہ پھیرنے والا ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ پس فا کا مطلب پھر یا پس آئے گا سبقت لے جانا، اردو میں استعمال ہوا ہے نا۔ فَاسْتَبِقُوا ایک آرڈر کا صیغہ بھی ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ پس سبقت کرو تم الخیرات نیکیوں میں، خیر بھلائی نیکی کو کہتے ہیں نا۔ تو پورا ترجمہ دیکھیں وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ہر ایک کے لیے ایک سمت، ایک قبلہ، ایک طرف ہوتی ہے جس کی طرف وہ منہ کر کے عبادت کرتا ہے۔ پس تم کیا کرو فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ سبقت حاصل کرو نیکیوں میں۔ اَيْنَمَا تَكُونُوا جہاں کہیں بھی تکونوا تم ہوگے، یأتی لے آئے گا بکم تمہیں اللہ جمیعا سب کے سب کو، یعنی تم جہاں کہیں بھی ہو، جو جس کی طرف منہ کر کے عبادت کر رہا ہے اس کو کرنے دو، ان کو مت چھیڑو۔ لیکن ہوگا کیا آخر میں کہ بس تم صرف یہ کرو کہ تم اپنی نیکی کی طرف بڑھتے چلے جاؤ، نیکیاں کرتے چلے جاؤ، لوگوں کے قبلوں کی طرف اور لوگوں کے اس بحث میں مت پڑو، بس تم نیکیوں میں سبقت حاصل کرو۔ اور ہوگا کیا آخر میں کہ جہاں کہیں بھی تم ہوگے آخر میں تم سب کو اللہ جمع کرے گا اور تم سب اللہ ہی کی طرف لوٹ کر آؤ گے، پھر گویا تمہارا قبلہ اللہ ہی ہوگا۔ کتنا خوبصورت انداز ہے کہ ابھی تم جس قبلے کو وہ اپناؤ، جو کچھ کر رہے ہو، جو اللہ نے تمہیں حکم دیا اس پر عمل کرو، جو نہیں کر رہے، جو قبلہ اختیار کیے ہوئے ہے انہیں کہو کہ اللہ کے پاس جب تم آؤ گے تو تم سارے کے سارے اس وقت جمع کیے جاؤ گے، پھر تم سے پوچھ پرید ہوگی۔ تو اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا جہاں کہیں بھی تم ہوگے لے آئے گا یأتی بکم اللہ تمہیں جمیعا سب کے سب کو۔ ان اللہ بے شک اللہ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ اور من واو کا مطلب اور آئے گا، من کا مطلب جہاں آئے گا، حیث کا مطلب کہیں سے۔ وَمِنْ حَيْثُ اور جہاں کہیں سے خرجتا نکلے آپ، ایگزٹ انٹر لکھا ہوتا ہے مختلف قیام گاہوں پہ، تو خرجتا نکلیں آپ، فولی تو پھیر لیجئے وجہ کا چہرہ اپنا، کا مطلب اپنا آئے گا، وجہ چہرے کو کہتے ہیں۔ تو آپ جہاں کہیں بھی ہوئے آپ کیا کیجئے، اپنا چہرہ پھیر دیجئے شطر المسجد الحرام، شطر کہتے ہیں طرف یا سمت کو، مسجد الحرام حرام کے یعنی بیت اللہ کی طرف۔ تو آپ جہاں کہیں بھی ہو آپ اپنا چہرہ جو ہے وہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے، کیونکہ اول جیسے ہم نے پچھلے لیکچر میں ذکر کیا کہ 17 مہینے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، پھر نماز ہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا تو رسول اللہ نے اپنا قبلہ خانہ کعبہ کو بنایا اور اس کی طرف منہ پھیرا۔ اب رسول اللہ کو اور صحابہ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اب جدھر بھی جائیں، آپ سفر میں جائیں، دور دراز جہاں پر بھی ہوں، تو آپ کو وہاں پر مسجد میں آنے کی بجائے آپ ادھر سے ہی قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ تو اپنا منہ پھیر لیجئے۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ واو کا مطلب اور ان کو وہی انفیکٹ سے، ہو کا مطلب وہ، ہاں پیچھے کی طرف جا رہی ہے۔ وَإِنَّهُ اور بے شک وہ لَلْحَقُّ حق ہے، البتہ حق ہے، من ربک آپ کے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور نہیں ہے اللہ بغافل غافل عما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو، اور اللہ تمہارے کسی کام سے غافل نہیں ہے، جو تم عمل کر رہے ہو، جو کچھ بھی کر رہے ہو سارا کا سارا اللہ کے ہاں لکھا جا رہا ہے، نوٹ کیا جا رہا ہے۔ بس تم جب بھی نکلو تو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، مسجد حرام کی طرف، تو تمہاری نماز ہو جائے گی۔ پھر اللہ نے فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ اور جہاں کہیں سے خرجتا نکلیں آپ، وہی خارج سے ہے، فولی تو پھیر لیجئے وجہ کا چہرہ اپنا شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف، وہی والی آیت ہے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ
اور جہاں کہیں بھی کن تم ہو تم فولو تو پھیر لو وجوہکم جمع میں ہے، وجوہ وجہ چہرے کو کہتے ہیں، وجوہ بہت سے چہرے، شطرہ طرف اس کے، لئلا تاکہ نہ، یکون للناس ہو، للناس لوگوں کے لیے، علیکم تم حجتن کوئی حجت، تاکہ لوگ تمہیں کچھ نہ کہہ سکیں، بس تم جہاں کہیں بھی ہو قبلے کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف منہ پھیر لو، الا الذین ظلموا سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے کیا کیا، ظلموا ظلم کیا، منہم ان میں سے، فلا تخشوہم تو نہ تم ڈرو ان سے، وخشونی اور ڈرو مجھ سے، جو وہ کٹ حجت ہیں، جن کو حجت تمام ہو چکی ہے، اس کے باوجود بھی وہ قبلے کو نہیں مان رہے۔ اور جو عیسائی اور یہودی تھے وہ کیا کہا کرتے تھے کہ دیکھو مسلمان نعوذ باللہ ایمان سے پھیر چکے ہیں، نبی بھی ان کا ٹھیک نہیں ہے، نعوذ باللہ مسلمانوں پر ایسی باتیں کیا کرتے تھے کیونکہ انہوں نے بیت المقدس کو چھوڑ دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، تو مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرنی تھی، تو اللہ نے یہاں پر ان کو ہائی لائٹ کیا کہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے ان کا انجام بڑا سخت ہوگا۔ اے ایمان والو تم ان سے نہ ڈرو، وخشونی تم مجھ سے ڈرو، خشیت سے ہے نا، اردو میں ہم پڑھتے ہیں خشوع خضوع کا لفظ، اللہ سے ڈر، تو اسی سے ذہن میں رکھیے گا۔ پھر آگے ہے والی اتم، اور تاکہ میں پوری کروں، اتم اتمام تمام سے لفظ نکلا ہے، اسے کنیکٹ کر لیں، والی اتم اور تاکہ میں پوری کروں، نعمتی اپنی نعمت آئے گا یا کا مطلب اپنی یا میری، علیکم ولعلکم تہتدون، علیکم علی کا مطلب پر آتا ہے، کم کا مطلب تم آئے گا، نعمتی اپنی نعمت کو، علیکم تم پر، ولعلکم تہتدون اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، یعنی تم اللہ سے ڈرو، لوگوں سے نہ ڈرو، تاکہ اللہ تم پر اپنی نعمتیں پوری کر دے، اتنا تمہیں دے دے بس کہ تم ہدایت پا جاؤ، تم اتنا دے دے، تم اللہ سے ڈرو، لوگوں سے نہ ڈرو، لوگوں کی باتوں میں نہ آؤ، جو کچھ کہے تم اپنے اللہ اور اس کے رسول کی حکم کی تعمیل کرو، اور پھر یقیناً تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شاید کہ تم ہدایت پا جاؤ۔ پھر فرمایا کما، کاف کا مطلب میں نے فرمایا کہ تشبیہ کے لیے آتا ہے، جیسا کہ ارسلنا رسال کرنا، بھیجنا، رسول بھی اسی سے ہے، وہ بھیجے جاتے ہیں۔ اردو میں انگلش میں تھوڑا سا ہم پارسل کا استعمال کرتے ہیں، وہ بھی بھیجا جا رہا ہوتا ہے نا، تو کنیکٹ کرنے کے لیے آپ اس لفظ کو ذہن میں رکھ سکتے ہیں، تو آپ کو رسال کا لفظ ذہن میں رہ جائے گا۔ رسالہ جات بھی ہوتے ہیں، مختلف رسالے آتے ہیں جس میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں، بیان کی جاتی ہیں، ناولز بھی ہوتے ہیں، کہانیاں بھی ہوتے ہیں، اور دین اسلام کے بارے میں معلومات بھی ہوتی ہیں، تو اسی سے ذہن میں رکھیے گا۔ ارسلنا بھیجا ہم نے، فیکم، فی کا مطلب میں آئے گا، جیسے ہم استعمال کرتے ہیں نا فی سبیل اللہ، سبیل کہتے ہیں راستہ، اللہ کا مطلب اللہ، فی کا مطلب میں، تو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، تو اس فی کو آپ اسی سے کنیکٹ کر لیں، کم کا مطلب پھر آ جائے گا تم، تو کما جیسا کہ ارسلنا بھیجا ہم نے، فیکم تم میں، رسولاً ایک رسول، منکم تم میں سے ہے وہ، یتلو وہ کیا کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، یتلو تلا یتلو، آپ بہت آسانی سے ذہن میں رکھ سکتے ہیں، تلاوت کرنا، وہ تلاوت کرتا ہے، علیکم تم پر، آیاتنا آیت ہماری، یعنی ہم نے جیسا کہ رسول بھیجا ہے تم میں سے، وہ آیت کی تلاوت کرتا ہے، وہ رسول بھی تم میں سے ہے، وَيُزَكِّيكُمْ وہ پاک کرتا ہے تمہیں، یعنی تمہیں تزکیہ کرتا ہے تمہارا، تمہیں ہدایات کی نیک باتیں سناتا ہے، تمہیں اللہ کا ڈر پیدا کرتا ہے، تمہارے اندر تزکیہ حاصل کرتا ہے، تزکیہ پیدا کرتا ہے تمہارے اندر۔ اب وَيُزَكِّيكُمْ کو آپ نے ذہن رکھنا ہے زکوٰۃ سے، زکوٰۃ ہم دیتے ہیں تو مال پاک ہو جاتا ہے نا، تو اس لفظ کو کہیں نہ کہیں آپ کنیکٹ کر لیں تو ذہن میں رہ جائے گا، وَيُزَكِّيكُمْ وہ پاک کرتا ہے تمہیں۔ پھر وَيُعَلِّمُكُمْ وہ کا مطلب اور آئے گا، يُعَلِّمُ تعلیم، پھر کم کا مطلب تم یا تمہیں، تمہارا، اپنا، اس چار الفاظ کے میننگ آتے ہیں سیاق و سباق سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ وَيُزَكِّيكُمْ وہ پاک کرتا ہے تمہیں، وَيُعَلِّمُكُمْ اور وہ تعلیم دیتا ہے تمہیں، الکتاب کتاب کی، والحکمت اور حکمت کی، یعنی کتاب و حکمت کی، قرآن و سنت اس سے مراد ہے، کتاب اللہ کی قرآن ہے، اور حکمت سنت یعنی رسول اللہ کی جتنی بھی باتیں ہیں وہ حکمت سے بھرپور ہے۔ ذخیرہ حدیث ہمارے پاس موجود ہے، گویا آج بھی ہمارے پاس حکمت کی کتابیں موجود ہیں، جتنی بھی ریسرچ کوئی کرے اور سائنسدان کسی بھی نتیجے پر پہنچتے ہیں تو 1400 سال پہلے وہاں پر دیکھتے ہیں تو سنت نے وہاں پر ان کو بتایا ہوتا ہے کہ یہ کام ہوگا، گویا
اگر سائنسدان کسی بھی ریسرچ نتیجے پر پہنچتے ہیں تو جیسے ہی اس کو اخذ کرتے ہیں تو سامنے سنت کو پاتے ہیں، کیونکہ یہ کام رسول اللہ نے 1400 سال پہلے بتایا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو کتاب و حکمت کی وَيُعَلِّمُكُمْ، وہ پھر تعلیم دیتا ہے تمہیں، ما اس کی جو لم تکونوا تعلمون، تھے تم تعلمون علم رکھتے، یعنی نہ تم علم رکھتے تھے اس کی جس کی تمہیں نبی تعلیم دیتا ہے، وہ آپ کو تزکیہ کراتا ہے، آپ کے اندر تقوی پیدا کرتا ہے، اللہ اور اس رسول کی باتیں بتاتا ہے، جنت اور جہنم کے آپ کو تذکرے سناتا ہے، پھر آپ کے اندر ایک ڈر اور خشیت پیدا ہوتی ہے جس سے تم ہدایت کی طرف گامزن ہوتے ہو۔ تو نبی اور رسول تمہارے اندر یہ کوالٹی پیدا کرتا ہے، وہ چیزیں تمہیں بتاتا ہے جو تمہیں پہلے نہیں تھی معلوم۔ پھر اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِی، پس فا کا مطلب پھر پس آئے گا نا، ذکر کرنا، یاد کرنا، تو نی کا مطلب مجھے، تو فَاذْكُرُونِی، پس یاد کرو مجھے، اذکرکم، میں یاد کروں گا تمہیں، واشکروا لی، اور شکر کرو میرا، ولا تکفرون، اور نہ تکفرون، تم نہ شکری کرو میری، یعنی تم مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو، پھر میں تمہارا ذکر کروں گا۔ یعنی اللہ ذکر دیکھو، ہم اگر یہاں پر دنیا میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ ہمارا ذکر دنیا سے افضل فرشتوں کے ہاں ہمارا ذکر کرے گا۔ واشکروا لی، پھر اللہ نے فرمایا شکر کرو میرا، ولا تکفرون، تم نہ شکری نہ کرو میری، کیونکہ جب آپ شکر کرو گے تو اللہ آپ کو مزید دے گا، جب نہ شکری کرے گا جو ہوگا وہ بھی چھین لیا جائے گا۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہوتا ہے ہم اس کو نہیں دیکھتے، جس کی وجہ سے ہمارے اندر پریشانیاں اور ناشکری پیدا ہوتی ہے۔ تو اس لیے جو ہے اس کو انجوائے کریں، تو پھر آپ کو شکر گزاری کی توفیق بھی ملے گی، اور پھر آپ کا مال بھی بڑھے گا جو اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ تو الحمدللہ ہماری آیت نمبر 152 کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس پر سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔